ایک رات سے پہلے تک خانقاہ کے صحن کی سخت کھردری زمین پر میرا بستر تھا، اور آج یہ ریشم و کم خواب سے بنا آرام دہ بستر۔ نیند البتہ مجھے وہاں آئی تھی اور نہ یہاں، اور میں ساری رات کروٹیں بدلتا رہا۔ نیند کا تعلق آرام دہ بستر اور خواب گاہ سے کب ہوتا ہے بھلا؟ اگلے صبح ناشتے پر مجھے کمال صاحب نے بتایا کہ وہ صبح کی نماز کے بعد اپنے اسی دوست کے ساتھ روزانہ چہل قدمی کرتے ہیں، اور آج صبح ہی انہوں نے میری کہی ہوئی بات اپنے دوست کے کان میں ڈال دی ہے، اور اسے بھی یہ تاکید کی ہے کہ کسی طرح یہ خبر نواب صاحب کے مینیجر تک پہنچا دے۔ مگر مجھے کمال صاحب کے لہجے میں خاص امید نظر نہیں آئی۔ شاید وہ یہی سوچ رہے ہوں گے کہ پتہ نہیں مینیجر اس بات کو اہمیت دے گا یا نہیں، اور پھر بات نواب تک آگے پہنچے گی بھی یا کسی راستے میں ہی دفن ہو جائے گی۔ دن ڈھل گیا اور شام سر پر آ گئی۔ مجھے کمال صاحب نے لان میں ہی بلا لیا۔ تبھی باہر سے ان کا نوکر اور گیٹ کا کوئی دربان ہڑبڑائے ہوئے سے اندر بھاگے چلے آئے۔ وہ جناب، باہر نواب صاحب کے محل سے ان کی گاڑی آ کر رکی ہے، شاید کوئی مہمان آئے ہیں۔ کمال صاحب یہ سنتے ہی گھبرا کر کھڑے ہو گئے۔ نواب تیمور کے گھر کی سواری اور یہاں؟ ارے بھائی، باہر کسی نے پوچھا بھی ہے؟ سب خیر تو ہے نا؟ کمال صاحب تیزی سے باہر کی طرف لپکے، اور پھر کچھ دیر میں ہی وہ ایک ادھیڑ عمر شخص کے ساتھ ہنستے ہوئے دوبارہ گھر کے باغیچے میں داخل ہوئے۔ بھائی عبداللہ میاں، ان سے ملو، یہ اصغر صاحب ہیں، نواب صاحب کے مینیجر، وہی جس کا میں نے تم سے تذکرہ کیا تھا۔ اصغر صاحب نے گرمجوشی سے مجھ سے ہاتھ ملایا۔ اچھا، تو آپ ہیں عبداللہ، خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ کمال صاحب نے مینیجر کی خاطر مدارت میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی، مگر اسے جانے کی جلدی تھی۔ نہیں کمال صاحب، کسی تکلیف کی ضرورت نہیں ہے۔ دراصل نواب صاحب نے آپ کو اور آپ کے مہمان کو آج رات کھانے پر مدعو کیا ہے۔ دعوت قبول کیجیے، ہماری عزت افزائی ہوگی۔ کمال صاحب نے بڑی مشکل سے اپنے چہرے پر ابھرتے حیرت کے تاثرات کو خوشی اور نیاز مندی کے قالب میں ڈھالا۔ آج رات؟ ضرور، مگر یہ تکلف کیوں؟ اس طرح اچانک؟ اصغر صاحب نے رواداری کا مظاہرہ کیا۔ بس یوں سمجھیے کہ اشتیاق ہے نواب صاحب کو اللہ والوں سے ملنے کا۔ کہیں سے خبر ملی کہ آپ کے گھر بھی کوئی ایسا مہمان ٹھہرا ہوا ہے، تو انہوں نے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ باقی یہ دعوت وغیرہ تو بس مل بیٹھنے کا ایک بہانہ ہے۔ کمال صاحب نے میری طرف دیکھا۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اصغر صاحب نے رخصت لی اور یہ بھی بتا دیا کہ رات 8:30 بجے خود نواب صاحب کی خصوصی گاڑی ہمیں لینے دروازے پر موجود ہوگی۔ مینیجر کے جانے کے بعد کمال صاحب نے سینے میں دبی لمبی سانس آزاد کی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ نواب تیمور جیسا مغرور شخص یوں خود تم سے ملنے کی خواہش کا اظہار کرے گا۔ تمہارا اندازہ بالکل درست تھا۔ آج مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میں نے صرف کتابیں ہی پڑھی ہیں، کورس کی آج تک تعلیم حاصل نہیں کی۔ میں تو انسانی رویوں کے بارے میں قطعی طور پر ناواقف ہوں ابھی تک۔ میں نے انہیں تسلی دی۔ ایسا نہیں ہے، یہ بلاوا بھی آپ کی حیثیت اور مرتبے کی وجہ سے ہی آیا ہے۔ اگر نواب تیمور کو یہ نہ بتایا جاتا کہ میں آپ کے گھر مہمان ٹھہرا ہوں، تو ایک انجان جوگی بنجارے کو کبھی یہ شرف ملاقات عطا نہیں ہوتا۔ بس یوں سمجھیں کہ میں نے ایک تکا چلایا تھا، جیسے اندھیرے میں ایک تیر جو اتفاق سے ٹھیک نشانے پر جا لگا۔ کمال صاحب چپ رہے، لیکن ان کے چہرے سے صاف لگ رہا تھا کہ
وہ ابھی نواب تیمور کے گھر سے یوں اچانک اور اتنی جلدی بلاوے پر حیرت کے جھٹکے سے باہر نہیں نکلے ہیں۔ ٹھیک وقت پر ایک عالیشان گاڑی باوردی شوفر اور ایک مسلح محافظ کے ساتھ ہمیں لینے کے لیے پہنچ گئے۔ کمال صاحب نے میری پوشاک کی طرف دیکھا، جسے آج صبح ہی ان کا دھوبی دھو کر مجھے واپس کر گیا تھا۔ تم کچھ اور پہننا چاہو تو میری الماری میں دیکھ لو، ہمارا ناپ قریباً ایک جیسا ہی ہے۔ میں مسکرا دیا۔ نواب نے ایک فقیر کو اپنے گھر آنے کی دعوت دی ہے، کسی رئیس کو نہیں۔ مجھے میرے فقیری چولے میں ہی رہنے تھے۔ کچھ دیر بعد ہم نواب کی گاڑی میں اس کے محل کی طرف رواں تھے۔ میں راستے بھر اللہ سے گڑ گڑا کر یہی دعا کرتا رہا کہ میری لاج رکھ لے۔ اسی کے ہاتھ میں عزت ہے اور ذلت بھی، بس میرا معاملہ عزت والا ہی رہے، گو میں اس قابل تو نہیں۔ گاڑی تیزی سے مختلف کشادہ اور دو رویہ سڑکوں پر دوڑتی ہوئی ایک عالیشان گیٹ سے اندر داخل ہوئی اور میری آنکھیں روشنیوں سے چندھیا سے گئیں۔ وہ واقعی کوئی حویلی نہیں، ایک شاندار محل تھا، جس کے ڈرائیو وے سے پورچ تک پہنچنے کا راستہ اور لان بھی ایکڑوں میں پھیلا ہوا تھا۔ سنگ مرمر کی پرشکوہ عمارت، بالکنیاں، دریچے، راہداریاں، چلمنے، منزل در منزل غالیچے، فانوس، دبیز قالین اور پھولوں سے بھرے راستے، وہ سبھی کچھ تھا جو کسی محل کو تاج محل بنانے کے لیے درکار ہوتا ہے۔ میرے ذہن میں ایک عجیب سی بات آئی۔ رحیم گڑھ کے ایک چھوٹے سے گھر میں رہنے والی مہرو نے جب نواب کا یہ محل دیکھا ہوگا تو اس کے دل میں پہلا خیال کیا آیا ہوگا؟ مگر اس کے دل میں تو اس کا محبوب احمد بستا تھا، تو پھر وہاں کسی دوسرے خیال کی گنجائش ہی کہاں ہوگی؟ اسے تو اپنے احمد کے ساتھ کسی کٹیا میں رہنا بھی قبول تھا، اور احمد کے بنا یہ محل بھی اس کے لیے کسی کٹیا جیسا ہی ہوگا۔ یہ محبت بھی کتنی عجیب شے ہوتی ہے، یہ چیزوں کی حقیقت پل بھر میں کیسے بدل کر رکھ دیتی ہے۔ تاج محل کو جھونپڑی اور بوسیدہ سی کٹیا کو تاج محل میں تبدیل کر دیتی ہے۔ سچ یہ ہے کہ محبت کا اپنا سکہ چلتا ہے۔ گاڑی پورچ میں رکی تو مینیجر صاحب ہمارے استقبال کے لیے موجود تھے۔ وہ جلدی سے آگے بڑھے۔ آئیے آئیے زہ نصیب، نواب صاحب آپ لوگوں کا 12 دری میں انتظار کر رہے ہیں۔ نواب کی نوابی خون نے اسے ایک فقیر کے استقبال کے لیے گھر سے باہر پورچ میں آنے سے روکے رکھا تھا۔ ہم مختلف راہداریوں اور غلام گردشوں سے ہوتے 12 دری کی طرف بڑھتے گئے۔ ہر چیز سے نفاست، عمارت اور اعلیٰ ذوق کی نشاندہی ہو رہی تھی۔ مخمل میں ٹاٹ کا پیوند مجھے کہیں لگا دکھائی نہیں دیا۔ ایک بڑے ہال سے گزر کر ہم ایک بہت وسیع و عریض صحن میں جا نکلے، جہاں 4 اطراف سے 12 بڑے دروازے صحن میں کھلتے تھے۔ صحن کے وسط میں بہت بڑا تالاب تھا، جسے آج کل کی زبان میں لوگ سوئمنگ پول کہتے ہیں۔ نواب صاحب وہیں کنارے پر بچھی کرسیوں کی جانب بیٹھے ہمارا انتظار کر رہے تھے۔ تالاب کے اندر روشنی کا انتظام یوں کیا گیا تھا کہ تالاب میں اٹھنے والی ہر لہر کا عکس باہر صحن کی دیواروں پر عجب چاندنی سی بکھیر رہا تھا۔ نواب نے غور سے ہماری طرف دیکھا۔ وہ 35-40 سال کا لمبے قد اور مضبوط کثرتی جسم والا ایک وجیح شخص تھا، جس کی آنکھوں میں تیز چمک تھی۔ وہ غالباً کمال صاحب کے ساتھ کسی بزرگ یا عمر رسیدہ شخص کے آنے کی توقع میں بیٹھا تھا۔ مجھے دیکھ کر اسے شاید مایوسی ہوئی، جس کا اظہار اس نے ہم سے ہاتھ ملاتے ہی کر دیا۔ معاف کیجیے گا، مگر میں سمجھا کہ کوئی بزرگ اللہ والے ہوں گے، مگر یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ اب نوجوان بھی تصوف کی راہ پر چل پڑے ہیں۔ کمال صاحب نے گڑبڑا کر کچھ کہنے کی کوشش کی، مگر میں نے ان سے پہلے تحمل سے نواب کو جواب دیا۔ عمر انسان کے اندر گزرتی ہے صاحب،
باہر بیتنے والے تو بس کچھ دن، مہینے اور سال ہوتے ہیں۔ نواب نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ خوب، بڑی گہری بات کہہ دی۔ آئیے، جب تک کھانا لگ جائے ہم یہیں کچھ دیر کھلی ہوا میں بیٹھتے ہیں۔ تھوڑی دیر میں ہی کچھ نوکر ہاتھوں میں کوئی لذیذ مشروب اور چند میوہ جات کے خوان وغیرہ اٹھائے پہنچ گئے، اور ایک ہیڈ بیرے یا بٹلر کی سربراہی میں انہوں نے ساری چیزیں میز پر نفاست سے چن دیں۔ اتنی دیر تک نواب اور کمال صاحب اپنے پسندیدہ موضوع باغبانی اور پیمند کاری کے نئے طریقوں پر گفتگو کرتے رہے۔ کمال صاحب کو واقعی اپنے فن پر پورا عبور حاصل تھا۔ وہ جنگلات اور باغبانی سے متعلق نواب صاحب کو مفید مشورے دیتے رہے۔ درمیان میں نواب نے ایک آدھ بار مجھ سے بھی کوئی بات کی، جس کا میں نے مختصر سا جواب دیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ اتنی جلدی میرے بارے میں کوئی اندازہ لگانے میں کامیاب ہو جائے۔ مجھے یہ کھیل یا یہ جنگ بہت دھیمے انداز میں لڑنی تھی۔ میں آس پاس در و دیوار کا جائزہ لیتا رہا، اور یہ سوچ کر ہی میری نسوں میں خون کی گردش تیز ہوتی رہی کہ انہی دیواروں میں سے کسی دیوار کے پیچھے اس وقت شاید مہرو بھی بیٹھی ہو، یا شاید جن غلام گردشوں سے چل کر ہم اس 12 دری تک پہنچے ہیں، انہی میں سے کسی ایک غلام گردش کے عقب میں وہ کسی زندان میں آج بھی قید ہو۔ میں انہی سوچوں میں گم تھا کہ اندر سے بڑے بیرے یا کسی خادم نے کھانا لگنے کی اطلاع دی۔ نواب نے اٹھنے سے پہلے اپنا مدعا بھی ظاہر کر دیا۔ آپ لوگوں کو یوں اچانک زحمت دینے کی معذرت چاہتا ہوں۔ دراصل میری اپنی ایک غرض ہے، اور مایوسی اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ جہاں سے بھی ذرا سی امید بنتی ہے ہم سب اس در پر دستک دے دیتے ہیں۔ خاص طور پر میری اہلیہ نواب بیگم بہت شدید کرب اور اذیت میں مبتلا ہیں اس مسئلے کی وجہ سے۔ ہماری ایک ہی نرینہ اولاد ہے جو اس ساری جاگیر کا وارث بھی ہے، ہمارا بیٹا شہریار۔ اس سال اسے کالج کے آخری سال ہونا چاہیے تھا، مگر نہ جانے اس کا ذہن کہاں بھٹکتا رہتا ہے۔ عجیب بہکی بہکی باتیں کرنے لگا ہے۔ سارا دن تصویریں بناتا ہے اور اپنے کمرے میں بند رہتا ہے۔ میں اب کیا بتاؤں، مجھے تو اس کے پاگل پن بتاتے ہوئے بھی جھجک ہوتی ہے۔ پہلے پہل وہ ایسا نہیں تھا، مگر ایک بار ہمارے ساتھ یورپ کے دورے پر گیا۔ وہاں لندن سے آگے ایک ویران قلعے کی سیر کو گئے تھے ہم سب لوگ۔ بس وہاں سے آنے کے بعد اس کی یہ حالت ہو گئی۔ اس وقت وہ 10ویں جماعت کا طالب علم تھا۔ بزرگ کہتے ہیں کہ اس پر کسی آسیب وغیرہ کا سایہ ہو گیا وہاں پر، کیونکہ سنا ہے کہ وہ صدیوں پرانے قلعے زیادہ تر بدروحوں وغیرہ کا مسکن ہوتے ہیں، یا وہ جگہیں عام فہم کے مطابق بھاری کہلاتی ہیں۔ میں خود تو ان باتوں پر یقین نہیں کرتا، کیونکہ یہ صرف توہمات ہیں میرے نزدیک۔ اسی لیے میں نے دنیا کے ہر بڑے ماہر نفسیات اور معالج کو دکھایا ہے نواب شہریار کو، مگر کچھ خاص افاقہ نہیں ہوا۔ وہ کہتے ہیں وقت کے ساتھ شہریار کی حالت ٹھیک ہو جائے گی، مگر 3-4 سال ہونے کو آئے ہیں۔ مجھے تو بہتری کے کچھ آثار دکھائی نہیں دے رہے۔ نواب بیگم نے آپ کے مہمان کے بارے میں سنا تو اصرار کر بیٹھیں کہ جہاں اتنے معالج آزمائے ہیں، وہاں ایک جوگی فقیر کی دعا لینے میں بھی کیا حرج ہے۔ بس اسی لیے آپ کو زحمت دے۔ کھانے کی میز پر ہم تینوں کے علاوہ چوتھا نواب کا شرمیلا چپ چاپ سا بیٹا شہریار ہی تھا، 19 سے 20 سال کا نوجوان، جو سارے کھانے کے دوران خاموش نظریں جھکائے بیٹھا کھانا کھاتا رہا۔ زمانے بھر کی سوغاتیں اس کھانے کی میز پر موجود تھیں، مگر شہریار نے صرف دکھاوے کے لیے چند نوالے لیے۔
اس کے انداز سے صاف لگ رہا تھا کہ وہ اپنے اوپر بہت جبر کر کے وہاں بیٹھا ہوا ہے۔ مجھے ایک اور عجیب سا احساس ہوا، جیسے کسی کی دو آنکھیں ہمیں پورے کھانے کے دوران مسلسل دیکھ رہی ہوں۔ کمال صاحب نے بات جوڑنے کی خاطر شہریار سے اس کے مشاغل کے بارے میں پوچھا تو اس نے گول مول سا جواب دیا کہ وہ فارغ وقت میں پینٹنگ کرتا ہے۔ نواب صاحب یہ امید لگائے بیٹھے تھے کہ میں شہریار کے سر پر ہاتھ رکھ کر کچھ پڑھوں گا یا اس کے لیے کوئی وظیفہ وغیرہ تجویز کروں گا، مگر شہریار نے جلدی میں کھانا ختم کیا اور باپ سے اپنے کمرے میں جانے کی اجازت لے کر اٹھ گیا۔ میں ذرا اپنی ادھوری پینٹنگ مکمل کر لوں۔ شہریار جلدی میں کمرے سے باہر نکل گیا۔ نواب نے ایک گہری سانس لی۔ دیکھ لیا اس کا رویہ آپ نے، سارا دن اپنے آپ کے ساتھ جانے کیا باتیں کرتا رہتا ہے۔ اپنی ماں کو عجیب و غریب کہانیاں سناتا ہے کہ جب سب لوگ سو جاتے ہیں تب یہ شہر پھر سے جاگ اٹھتا ہے، یہاں لوگ چلتے پھرتے ہیں، اپنے گھر میں بھی اسے لوگ بولتے چلتے دکھائی دیتے ہیں۔ راتوں کو باہر بالکنی تو کبھی چھت اور کبھی بارہ دری کی طرف نکل جاتا ہے۔ پڑھائی کی طرف سے دھیان ہٹ چکا ہے، جانے کس زمانے کی تصویریں بناتا رہتا ہے۔ سمجھ نہیں آتا کیا کروں اس لڑکے کے پاگل پن کا۔ اچھا خاصا ذہین طالب علم تھا، میں نے سوچا تھا کہ اعلیٰ تعلیم کے لیے آکسفورڈ یا ہارورڈ بھیجوں گا اسے، میرا سہارا، میرا بازو بنے گا، مگر لگتا ہے سارے خواب بس خواب ہی رہ جائیں گے۔ نواب تیمور کی مایوسی اس کے چہرے سے صاف نظر آ رہی تھی۔ یہ جاگیر، سلطنت، بادشاہت اور مملکت بھی کیا عجب عذاب ہوتی ہے، جیتے جی اپنے بس میں رکھنے کے رنج اور مرنے کے بعد وارث اور وراثت کے غم۔ اس سے تو یہ فقیری بھلی، نہ یہاں کی سوچ نہ وہاں کی فکر۔ نواب میری طرف سے کسی کرشمے کی امید بھی چھوڑ چکا تھا، اور اب اس کی آواز میں ہلکی سی اکتاہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ کمال صاحب نے فوراً اچھے مہمان کے آداب کا خیال رکھتے ہوئے نواب سے رخصت چاہی۔ نواب بھی ہمارے ساتھ ہی کھڑا ہو گیا۔ تبھی میں نے خلاف توقع نواب سے ایک اجازت چاہی۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ دیر کے لیے شہریار سے اس کے کمرے میں مل آؤں۔ نواب تیمور نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ شہریار کے کمرے میں؟ وہ کچھ ہچکچایا۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں؟ نواب نے کسی خادم کو آواز دی اور اسے میری شہریار کے کمرے تک رہنمائی کرنے کو کہا۔ میں نوکر کے ساتھ محل کے رہائشی حصے کی طرف چل پڑا اور میرے قدم رکنے لگے۔ ہر کمرے، ہر دروازے اور ہر دیوار پر یہی گمان ہوتا رہا کہ مہرو انہی دیواروں کے پیچھے کہیں قید بیٹھی ہوگی، اور میں ہر آہٹ اور ہر سرگوشی پر چونک پڑتا۔ پتہ نہیں یہ دیواریں کس نے ایجاد کی ہوں گی، اور پہلی بار تاریخ میں کس نے گھر یا پردے کے لیے یہ دیوار اٹھائی ہوگی۔ لیکن یہی دیواریں آج مجھے بہت کھل رہی تھیں۔ جیل، زندان اور قید خانے بھی تو انہی دیواروں سے بنتے ہیں۔ نوکر مجھے لے کر ایک دروازے تک پہنچا اور دروازے پر دھیرے سے دستک دی۔ اندر سے شہریار کی بیزار سی آواز ابھری۔ کون ہے؟ کتنی بار کہا ہے کہ مجھے اس وقت تنگ نہ کیا جائے۔ میں نے تھوڑا سا دروازہ کھولا۔ کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ شہریار مجھے دیکھ کر ہڑبڑا سا گیا۔ جی جی، پلیز آئیے۔ میں کمرے میں داخل ہو گیا۔ سارا کمرہ مختلف تازہ اور پرانی بنی ہوئی پینٹنگ سے بھرا ہوا تھا۔ تمام تصویروں میں گہرا سرخ اور الجھی ہوئی لکیریں نمایاں تھیں، جیسے شہریار کے اندر کی الجھنیں اور شدید بے چینی سمٹ کر ان تصویروں میں ابھر آئی ہو۔ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ میں جب میٹرک میں تھا تو مجھے بھی پینٹنگ کا بہت شوق تھا۔
میں باقاعدہ ایک آرٹ گیلری میں شام کی کلاس لینے بھی جایا کرتا تھا، مگر سچ بتاؤں میں تمہاری طرح کبھی اتنی اچھی تصویر نہیں بنا پایا، خاص طور پر یہ پیرس میں آئیفل ٹاور اور سامنے والی سڑک پر بارش کے پانی میں ٹاور کا یہ عکس بہت عمدہ۔ مجھے لگا میں بھی کہیں اسی سڑک کے کنارے بچھے کسی بینچ پر بیٹھا ہوا ہوں۔ شہریار نے پہلے حیرت اور پھر دلچسپی سے میری طرف دیکھا۔ کیا واقعی آپ کو میری تصویریں پسند آئیں؟ مگر آپ تو، میرا مطلب ہے کیا واقعی آپ کو بھی پینٹنگ کا شوق رہا ہے؟ آپ کو دیکھ کر ایسا لگتا نہیں۔ میں مسکرا دیا۔ ہاں، اب تو مجھے دیکھ کر بالکل بھی ایسا نہیں لگتا ہوگا۔ شہریار نے جھجکتے ہوئے مجھ سے پوچھا، کیا آپ کوئی پیر ہیں؟ امی نے بتایا تھا کہ آج ڈنر پر کوئی پیر صاحب آ رہے ہیں ہمارے گھر۔ میں شہریار کی بات سن کر ہنس پڑا۔ ارے نہیں، پیر تو بڑی اعلیٰ ہستی ہوتی ہوگی، میں تو بس عبداللہ ہوں، ایک طالب علم کہہ سکتے ہو مجھے۔ اچھا تم مجھے یہ بتاؤ، تمہاری تصویروں میں بارش، بھیگی سڑکیں، لیمپ پوسٹ، بینچ اور شام سے ذرا پہلے کے وقت کی بہت عکاسی کی گئی ہے۔ مثلاً تم نے کمرہ، کھڑکی، دریچہ یا بالکنی بھی اگر پینٹ کی ہے، اندر کمرے کے زاویے سے تو باہر تم نے بھیگی سڑک، لڑکی، چھتری اور بھیگا موسم ہی دکھایا ہے۔ کیا تمہیں بارشیں بہت پسند ہیں؟ شہریار کے چہرے پر چھایا تناؤ اب مکمل دھل چکا تھا اور وہ پہلی مرتبہ کھلے دل سے بولا، ہاں واقعی مجھے بارش، شام اور اندھیرا ہونے سے پہلے شام کی بھیگی روشنی میں جلتے لیمپ پوسٹ بہت اچھے لگتے ہیں۔ میں نے یہ سب ابا جان کے ساتھ یورپ کے ٹور پر دیکھا تھا، بس انہی یادوں کو پینٹ کرتا رہتا ہوں۔ کیا آپ کبھی یورپ گئے ہیں؟ لندن یا پیرس؟ وہاں کی شامیں اور وہاں کی بارشیں کتنی خوبصورت ہوتی ہیں نا؟ میرا دل کرتا ہے میں وہ سب منظر پینٹ کر کے اپنے کینوس میں قید کر لوں، مگر پھر ڈرتا ہوں کہ کہیں یہ منظر مجھ سے روٹ نہ جائیں۔ میں نے چونک کر شہریار کی طرف دیکھا۔ ایک 20 سالہ لڑکے کی زبان سے اتنی گہری بات سننے کی توقع نہیں تھی مجھے۔ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ منظر روٹ جائیں گے؟ آخر زمانے بھر کے یہ آرٹسٹ پینٹر ایسے ہی منظر تو پینٹ کرتے ہیں، انہی لمحوں کو تو اپنے کینوس پر برش سے اتارتے ہیں، تو کیا یہ منظر ان سے بھی روٹھے رہتے ہوں گے؟ شہریار نے غور سے میری طرف دیکھا۔ پتہ نہیں کیوں، مگر مجھے ایسا ہی لگتا ہے کہ جب ہم کسی چیز کی تصویر بناتے ہیں اور اس میں وہی قدرت کے رنگ بھر کر وہ منظر کینوس پر پینٹ کر دیتے ہیں، تو ہم اس بارش، شام، برف باری، سڑک، چلتی بس، چھتری تانے گزرتی لڑکی اور لڑکے کو جیسے فریم میں قید کر لیتے ہیں۔ وہ لمحہ وہ لمحہ تو آگے گزر جاتا ہے، مگر اس کی روح ہمارے کمرے یا گیلری میں اس تصویر کے فریم میں قید بے چین تڑپتی رہتی ہے، اور سالوں بلکہ صدیوں بعد بھی وہ منظر اسی طرح تصویر میں زندہ رہتا ہے۔ پھر کبھی وہ کردار تصویر سے باہر جھانک کر ہم سے بات کرتے ہیں، یا کبھی کبھی ہم تنہائی میں غور سے اپنے یا کسی اور کے پینٹ کیے ہوئے منظر کو بیٹھ کر دیکھیں تو وہ تصویر ہمیں اپنے اندر کھینچ لیتی ہے، ہمیں اسی لمحے کی سیر کراتی ہے، اور ہم وہی موسم، بارش، سردی، ہوا، وہی سب کچھ محسوس بھی کر سکتے ہیں۔ میں نے دھیرے سے کہا، نہ صرف یہ، بلکہ کبھی کبھی تو ہم اس سڑک یا گلی سے ملحقہ آگے پیچھے کی گلیاں، مکان اور چہرے بھی دیکھ آتے ہیں، گویا وہ تصویر ہمارے لیے ایک دوسری دنیا کی کھڑکی یا دروازہ بن جاتی ہے۔
اور ہم اس عکس کی مکمل سیر کر لیتے ہیں۔ شہریار نے خوشی اور حیرت میں زور سے کہا، ہاں بالکل یہی۔ کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے؟ ہاں، کئی بار کوئی خوبصورت اور گہری پینٹنگ دیکھتے ہوئے ایسا ہوا ہے۔ شاید ساری بات احساس اور دھیان دینے کی ہے۔ زندہ لمحے تصویر میں بھی جیتے ہیں اور آئینے کا سا اثر رکھتے ہیں۔ ہر تصویر کے پیچھے اس لمحے کی کہانی زندہ رہتی ہے، ہمیں بلاتی ہے، دیکھنے کی دعوت دیتی ہے۔ شہریار کا منہ حیرت سے کھلا ہوا تھا۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی اور نواب تیمور کمال صاحب کے ساتھ اندر آ گئے۔ کمال صاحب نے میری طرف دیکھا۔ بھائی عبداللہ میاں، رات بہت ہو چکی ہے، نواب صاحب کے آرام کا وقت ہے یہ، تو ہمیں چلنا چاہیے۔ میں نے معذرت چاہی۔ اوہ، معاف کیجیے گا، مجھے باتوں میں خیال ہی نہیں رہا۔ ہمیں اجازت ہے نواب صاحب؟ تبھی شہریار نے بے چینی سے باپ کی طرف دیکھا اور جلدی سے بولا، ابا جان، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ پیر صاحب آج رات یہیں رک جائیں؟ نواب تیمور اور کمال صاحب دونوں نے ایک جھٹکے اور شدید حیرت کے ساتھ پلٹ کر میری طرف دیکھا۔